بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام مقابل میں تمام دیکھنے والوں کو میرے اور ہارون صاحب کی طرف سے ہم خوش آمدید کہیں گے۔ پاکستان کے حالات جو کہ تو رہیں گے یا پھر آنے والے وقت میں پاکستان کے لیے کوئی مستقبل میں کہا جا سکتا ہے کہ نوید کا امکان بھی ہے، کیونکہ جرمنی کے اندر جو اس وقت FATF کا اجلاس جاری ہے اس میں کس حد تک اس بات کے روشن امکانات موجود ہیں کہ پاکستان کو گرے لسٹ سے نکال دیا جائے گا، اور اس کا کریڈٹ یا اس کا صحرا کس کے سر پر سجے گا؟ کیا گزشتہ حکومت اس چیز کا دعویٰ کرے گی یا پھر موجودہ حکومت اس کا کریڈٹ اپنے سر پر رکھے گی؟ اس کے اوپر ہارون صاحب کا تجزیہ لیں گے، مگر جو پاکستان کی ہم سیاست کی بات کریں گے، سندھ کے اندر اجلاس ہوا، بجٹ اجلاس ہوا اور منظور ہو گیا۔ خیبر پختونخوا میں بھی ہم نے دیکھا کہ بجٹ اجلاس ہوا، منظور ہو گیا، مگر پنجاب کے اندر صورتحال ہر دوسرے لمحے میں بدل رہی ہے۔ پنجاب کی سیاست پر بھی بات ہوگی اور ملک کے جنرل الیکشنز کے حوالے سے بھی بات کریں گے، کیونکہ ہماری پاکستان کی سیاست میں صرف ایک بنیادی نقطہ ہے جس کے اوپر کسی کی طرف جھکاؤ ہے یا کسی سے مخالفت مول لی جا رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب یہ کلیم کر رہے ہیں آج تک کہ ان کی حکومت کو غیر جمہوری طریقے سے سازش کے تحت، بیرونی سازش کے تحت بے دخل کیا گیا، مگر DGISPR نے جو حالیہ سٹیٹمنٹس دی ہیں پاکستان کے اندر کسی بھی سازش کے ایلیمنٹ کو لے کر، وہ کتنا نقصان پہنچا سکتی ہیں تحریک انصاف کے بیانیے کو، یا پاکستان کے سیاسی حالات میں وہ کتنی مددگار ثابت ہو سکتی ہے، اس کے اوپر بات کریں گے۔ ہارون صاحب، آئینی چھوڑیے، سیاسی چھوڑیے، بحران چھوڑ دیجئے، سیاسی مذاق ہو رہا ہے پنجاب میں، ہو کیا رہا ہے؟ نہیں، مذاق ہی ہے۔ بحران جو ہے جب اتنا بھدا ہو جائے تو مذاق ہی لگتا ہے۔ بات یہ ہے کہ جس بھدے طریقے سے حکومت کو رخصت کیا گیا، نمبر 1 اس سے یہی ہونا تھا۔ دوسری وجہ، جن لوگوں نے یہ فیصلہ کیا انہوں نے اندازہ ہی نہیں کیا کہ اس کے نتائج کیا ہوں گے۔ پہلے میں عرض کر چکا ہوں کہ اتنا بڑا خلا جب آپ پیدا کریں گے تو اسے خانہ خالی ردیو می گیرد، اسے امریکیوں نے پر کیا ہے۔ اب کوئی مانتا ہے یا نہیں مانتا، اس سے ہمیں بحث نہیں ہے، یہ انٹرپریٹیشن کا مسئلہ ہے۔ DGISPR نے کہا کہ کوئی سازش نہیں ہوئی، نیشنل سیکورٹی کونسل کے منٹس پبلک کر دیں، یہ انٹرپریٹیشن کا معاملہ ہے۔ ان کی رائے یہ ہے کہ نہیں سازش، مداخلت ہوئی تو یہی ہونا تھا۔ اب پنجاب میں سوال یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا تو فیصلہ موجود ہے کہ ان کے ووٹ گنے نہیں جائیں گے، جب گنے نہیں جائیں گے تو میجارٹی کیسی؟ اور دوسری بات یہ ہے، وزیر اعلیٰ جی حمزہ شہباز غیر قانونی وزیر اعلیٰ، بالکل غیر قانونی وزیر اعلیٰ ہیں۔ مطلب یہ ایک رائے ہے، ہماری رائے تو یہی ہے، اور ہم جن قانون دانوں سے پوچھتے ہیں ان کی رائے بھی یہی ہے۔ اب یہ زبردستی کی حکومت ہے ایک۔ اچھا، پھر یہ کرائسس کے اور جہات بھی ہیں۔ مثلا زرداری صاحب کی چودھری صاحبان سے جو ملاقات ہے، انہوں نے کہا ہم پرویز الہی کے ساتھ ہیں۔ پرویز الہی صاحب کے ساتھ؟ اور پرویز الہی صاحب نے جو کہا کہ کٹوتی کی ایک تحریک، کٹوتی کتنی تحریکیں ہوتی ہیں؟ کٹوتی کی تحریک کیا ہوتی ہے کہ یہ 10 ارب 19 کروڑ 997 روپے جو رکھے، میں اس میں 1 روپے کی کٹوتی کی تحریک پیش کرتا ہوں۔ اچھا، لیکن اگر وہ مسترد ہو جائے، بجٹ پاس نہ ہو سکے تو حکومت کہاں گئی؟ تو وہ ایک کٹوتی کی تحریک پر بحث ہوتی ہے۔ اس میں 3 مہینے چاہیے، 4 مہینے، شاید 6 مہینے چاہیے۔ اسی لیے تو گورنر صاحب نے اجلاس بلا لیا ہے۔ یہ کوئی اس کی تو مثال ملتی نہیں ہے۔ اب یہ باہرین اس پہ دے سکتے ہیں، اور اسپیکر صاحب نے بھی بلا لیا، انہوں نے اپنا الگ 1 بجے بلایا۔ اب اگر یہ اطلاع درست ہے کہ زرداری صاحب نے کہا کہ ہم انہیں دیکھنا چاہتے، چودھری شجاعت سے الگ کہا، پرویز الہی سے الگ کہا، ہمارے ذرائع کہہ رہے ہیں، تو پھر یہ تو اور بھی تو تماشا بنے گا۔ دیکھیے، بات یہ ہے کہ اگر تو طاقت سے حکومت کرنی ہے، اگر تو جمہوری طریقے سے کرنی ہے تو یہ معاملہ جائے گا عدالت میں۔ اچھا، یہ تو نہیں ہو سکتا 2 اجلاس ہو رہے ہوں، 2 اجلاس ہوں گے نا، 2 وہ اسمبلی اجلاس وہاں پہ ہوگا، مگر دوسرا ایوان اقبال میں۔ ایوان اقبال میں کیسے ہو سکتا ہے؟ گورنر صاحب نے کہہ دیا وہاں نہیں، ہوگا۔ گورنر صاحب کے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ اجلاس تو اسمبلی میں ہوگا۔ ڈپٹی اسپیکر صدارت کریں گے اس کی؟ ڈپٹی اسپیکر کیسے کر سکتے ہیں؟ حمزہ شہباز اسپیکر کی موجودگی میں ڈپٹی اسپیکر کیسے کر سکتے ہیں؟ حمزہ شہباز صاحب کی طرح ویری مچ دیئر، نہیں ہو سکتا۔ ان کے حلف کی طرح تو وہ دیکھیے، حلف کی بات اور تھی، یہ اور بات ہے۔ حلف میں بھی سپریم کورٹ کا وہ فیصلہ اپنی جگہ پہ قائم ہے کہ ووٹ نہیں گنے جائیں گے۔ معاملہ فائنلی ہائی کورٹ سے، میرے خیال میں ہائی کورٹ میں جائے گا، ممکن وہ ریلیف دے دے، سپریم کورٹ میں جائے گا۔ یہ کرائسس آخر میں کہاں ختم ہوگا؟ نئے الیکشن پہ۔ یہ کمپنی نہیں چل سکتی، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔
نئے الیکشن کب تک متوقع ہیں دوبارہ بتا وہ تو اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن یہ اکتوبر نومبر میں الیکشن ہو جائیں، اکتوبر میں میرا خیال ہے الیکشن ہوں گے. کوشش ان کی ہے اگلے سال تک کھینچ لے جائیں. خود فریبی ہے، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. روز ڈالر کی قیمت 1 روپیہ بڑھ جاتی ہے، 205 ہو گیا، وہ ان کے کنٹرول میں ہی نہیں ہے، تو ریلیف کہاں سے دیں گے؟ اتنی مہنگائی تو پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوئی. پھر آپ یہ بتائیے، 1 مئی سے کہا تھا انہوں نے یا 1 جون سے کہا تھا اپنا نواز شریف صاحب نے، شہباز شریف صاحب نے، کہ لوڈ شیڈنگ ختم ہو جائے گی 1 مئی سے. آج کیا تاریخ ہے؟ آج ہارون صاحب ہو گیا 14 جون، اور 2-3 دن پہلے کل 3.5 گھنٹے کی ہوگی. آج ریکارڈ قائم ہو گیا. ہمارے گھر میں تو 7-8 گھنٹے بجلی نہیں آئی، اور اس کے باوجود نہیں ہے کہ سولر پینل موجود ہیں، یعنی وہ کچھ ضرورت پوری کرتے ہیں، 100% تو نہیں کرتے. تو اس کا مطلب ہے لوڈ شیڈنگ 10-12 گھنٹے ہو رہی ہے شہروں میں، 15 شہروں میں. دیہات میں تو کوئی، دیہات والوں کی تو آواز ہی نہیں کہیں ہے، حساب ہی نہیں. ٹھیک ہے، وہ تو کھیت نہیں سینچ سکتے. اچھا بھائی ٹھیک ہے، نہیں بھی دے سکتے بجلی. فرض کیجئے حکومت کا موقف 100% صحیح مان لیتے ہیں کہ وہ مجبور ہے، فیول بہت مہنگا ہو گیا، $120 ہو گیا، شاید اس سے بھی کچھ زیادہ ہو گیا. تو قوم کو سچ بتا دیں. ڈرتے ہیں، ڈرتے کہ مطلب شعبدہ بازی ہے، ڈرتے ہی ہیں، شعبدہ بازی ہے. مکمل خاتمہ ہونا تھا 1 مئی کو، پھر 3.5 گھنٹے، کہیں 6 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوگی. انڈسٹری کو تو دینی ہے، ٹھیک ہے، وہ فیصلہ درست ہے، اور وی آئی پیز کو تو دینی ہے، سرکاری ملازموں کو دینی ہے. ایوان صدر کی بند نہیں ہو سکتی، ایوان وزیر اعظم کی نہیں ہو سکتی، ایوان وزیر اعلیٰ کی نہیں ہو سکتی. جہاں چوری بھی ہونی ہے، چوری یہ روک نہیں سکتے. بھائی چوری یہ ظاہر ہے ایمرجنسی میں تو نہیں روکی جا سکتی، مگر اگر یہ پلان کریں اور صاحب بتائیں 20% بجلی چوری ہوتی ہے، لائن لاس تو 4-5% ہو سکتی ہے، 6% ہو سکتی ہیں، 7% ہو سکتی ہیں. 13% بجلی بچائیں تو یہ کرائسس ہی نہ ہو. جو چوری کی بجلی ہے وہ تو کھانا بھی بجلی کے ہیٹر پہ پکائے گا نا. وابڈا کے ملازمین کو دینی ہے بجلی، جتنی چاہے استعمال کریں. اور وابڈا کے ملازمین، آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ میٹر کے مطابق استعمال کرتے ہوں گے؟ ان میں بہت سے ایسے ہوں گے جنہوں نے میٹر بند کر دیں، جو بہت سی جگہ پہ جہاں چوری ہو رہی ہے تو دراصل تو وابڈا ملازمین کی مرضی سے ہو رہی ہے. اور یہ ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے. لیکن ہارون صاحب، تعاون سے شہباز شریف صاحب تو ہر دوسرے دن وزیروں کو بلاتے ہیں، ان کی سرزنش کرتے ہیں کہ لوڈ شیڈنگ کم کرو. یہ مڈل ایسٹ کا طرز حکومت ہے، ایک پیٹرن ہے جو 40 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بادشاہ سلامت وزیر اعظم کو برطرف کر دیتا. اچھا، اور پھر ایک نیا، یہ ایران میں بھی ہوتا رہا. شہنشاہ ایران آخری دور میں تو یہ حال تھا کہ ہر چند ہفتے کے بعد وزیر اعظم برطرف. یہ ذمہ دار ہے، بادشاہ تو غلط ہو نہیں سکتا نا، کبھی بھی نہیں. تو یہ بادشاہ ہے نا، وزیروں کو تنبیہ کرتے ہیں. وہ مفتہ اسماعیل صاحب کے ساتھ وہ سلوک کیا لوگوں نے کہ جس کی کوئی حد نہیں. کابینہ میں وہ ٹھکائی کی ان کی، اب وہ پریشان بیچارہ سادہ لو آدمی. آپ نے پرویز الہی صاحب کی بات کی ہارون صاحب. پرویز الہی صاحب کا تو جھکاؤ جہاں تک ہمیں یاد پڑتا ہے عمران خان صاحب کی طرف ہے، یا اب رخ بدل لیا ہے انہوں نے؟ اوہو، سیاست بڑی پیچیدہ چیز ہے، اتنی سمپل کبھی نہیں ہوتی. اخلاقیات نہیں؟ دیکھیے ان کو اخلاقیات کا سیاست سے کیا تعلق ہے؟ سیاست کی آنکھ میں حیا بھی نہیں ہوتی اور سینے میں دل بھی نہیں ہوتا. یہ اگر حیا ہو، شرم ہو، تو یہ 2600 ارب روپے شرافیہ پہ خرچ ہوتے ہوں، 400 ارب روپے منیمم اسٹیٹ سرکاری صنعتی اداروں میں، کاروباری اداروں میں خرچ ہوتے ہوں. پرائیویٹائزیشن کیوں نہ ہو، بجلی چوری کیوں نہ روکی جائے. میں نے کوئی 4-5 سال کے بعد ہے، میں نے 4 سال کی بات ہوگی، ایک کالم لکھا کہ میں ان 300 گھروں کے پتوں سے واقف ہوں. فیصل آباد سے ایک آدمی آیا جس نے گیس جو ہے وہ ڈائریکٹ کر دی، یعنی میٹر میں جائے گی نہیں، بل آئے گا ہی نہیں، بس میٹر کا کرایہ دینا ہوگا. اگر کوئی مجھ سے رابطہ کرے، وہ اس کو وزیر داخلہ کو، رحمان ملک صاحب کو مخاطب کر کے لکھا تو میں بتا دیتا ہوں. کسی نے مجھے ایک فون نہیں کیا. 300 گھروں میں، فیصل آباد کا ایک پورا محلہ تھا جہاں بجلی. گجرانوالہ کی انڈسٹری میں ایسے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے روپیہ بنائے گیس سے. بعض چیزوں میں مثلا یہ ٹوائلٹ میں جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں یہ تو گیس پہ ہی ہے نا، ٹیکسٹائل میں گیس کی ضرورت ہے. یہ سارے لوگ نہیں ہوتے، ظاہر ہے ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ کبھی کسی نے کوئی مہم آج تک چلی گیس چوری، بجلی چوری روکنے کی. یہ بتائیے مونس الہی اور حسین الہی، کیا وہ بھی پرویز الہی صاحب اور شجاعت حسین صاحب کے ساتھ ہی
آگے بڑھ جائیں گے یا پھر خان صاحب کو کچھ دلاسا ملے گا؟ نہیں دیکھیے نا، مونا سلائی تو ڈاٹا تو مونا سلائی گیا نا. اچھا، بات یہ ہے کہ نہ چودھری شجاعت نے کبھی آج تک کوئی غیر قانونی کام کیا ہے، نہ پرویز الہی نے کیا ہے، نہ کسی اور. مونا سلائی واحد آدمی ہے جس نے غیر قانونی کام کیا. نہ چودھری کہہ رہا ہوں، شہباز شریف صاحب نے منی لانڈرنگ کی ہے، نہ ان کے بڑے بھائی نے کیا ہے، نہ ان کے صاحبزادوں نے کیا ہے، نہ حمزہ نے کیا ہے. مونا سلائی اس وقت واحد مجرم ہے، اس کے خلاف مقدمہ. وہ ڈٹا ہوا ہے، ینگ آدمی ہے، جذباتی ہے. وہ جیسے خان صاحب کے شہر میں لوگ مبتلا ہو جاتے ہیں، وہ بھی مبتلا ہو گیا. اچھا جی، وہ تو دیکھیے نا، وہ ایک وزیر کے بارے میں کہا تھا، بڑا لائق وزیر تھا، نام بھول گیا، ایوب خان کا. جب اس کو نکالا تو اس نے کہا کہ ہاتھ سے پکڑ کے لاتے ہیں اور ہاتھ سے پکڑ کے ایوب خان نکال لیتے ہیں. وہ تو دیکھیے نا، جب آدمی شہر کے اقتدار کی اپنی کشش ہے نا. بہرحال مونا سلائی ڈٹا ہوا ہے، مونا سلائی سے محبت بہت ہے چودھری پرویز الہی صاحب کو، وہ بھی. لیکن ویسے پالیٹکس کمال ہے ان کی. زرداری صاحب سے بھی رابطہ ہے، عمران خان سے بھی رابطہ ہے، اور ایک دن وہ بھی تھا جب اگریمنٹ کر لیا تھا نون لیگ سے انہوں نے وزیر اعلیٰ بننے کے لیے. وہ تو ان کا ایک آدمی تھا. اچھا یہ بھی دیکھیں سیاستدان کام کرتے ہیں. عمران خان کے بھی دفتر میں لوگ موجود ہیں دوسری پارٹی کے. اس نے کہا بھائی نواز شریف کا فون ہے، ان کو چکھائیں چیف منسٹری 4 ہفتے کے لیے، 1 مہینے کے لیے. تو وہ فوراً واپس بھاگے. خان صاحب پنجاب میں کمزور نہیں ہو جائیں گے ہارون صاحب؟ نہیں، خان صاحب اگر ڈٹے رہے، جو وہ 12 جلسے کرنا چاہتے ہیں 30 دن میں ڈٹے رہے، تو کمزور کیوں ہوں گے؟ یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ خان صاحب کے پریوار میں کیا پر امید رہتے ہیں، ڈٹے رہتے ہیں. پارٹی ان کی اتنی آرگنائز نہیں ہے، اسٹریٹجی اتنی اچھی نہیں. میں نہیں سمجھتا کہ اسلام آباد کی طرف ایجیٹیشن اس شدید گرم موسم میں کرنا چاہیے. حکومت ہوتی ہے، شہروں میں کریں بھائی. وہ لبرٹی چوک میں جمع ہو جاتے ہیں 10,000 آدمی جی، اور اسی طرح کراچی میں مختلف جگہ پہ جمع ہو جائیں، پشاور میں ہو جائیں، حیدرآباد میں ہو جائیں، ملتان میں ہو جائیں، فیصل آباد میں ہو جائیں، گجرانوالہ میں ہو جائیں، اور سب شہروں میں ہو جائیں. ان کے لوگ تو ہم ہی تو بڑے ہیں. اور راتوں کو جمع ہوں جب موسم ذرا بہتر ہو، اور وہ دیکھ کیا خبریں بنتی ہیں. لیکن یہ خان صاحب تو جو فیصلہ کر لیتے ہیں، مشورہ تو نہیں کرتے. دنیا میں 2 طرح کے آدمی ہوتے ہیں، ایک وہ جو مشورہ کرتے ہیں، اور ایک جو دوسرے لفظوں میں استعمال کرتے ہیں. چل کے چھوڑ دیتے ہیں. پھر اس کو خبر تو جو گرم ہے، جس کے اوپر بالکل معمولی صاحب نے تجزیہ دیا ہے، وہ DG ISPR کی ہارون صاحب. 2 دفعہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس ہوتا ہے، دونوں دفعہ یہ خبر باہر آتی ہے کہ بیرونی سازش ہے. پھر مداخلت. اب وہ یہ کہتے ہیں سازش کا کوئی ایک لفظ شامل نہیں، کوئی بات نہیں ہوئی. یہ تو انٹرپریٹیشن ہے نا. اور اداروں کو ان کے خیال میں صرف مداخلت ہوئی ہے. چلیے مداخلت ہوئی، سازش نہیں ہوئی. کیوں مداخلت ہوئی ہے؟ کیوں ڈونلڈ لو نے کہا؟ یہ تصویر بھی ڈونلڈ کے نام کہا گیا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ، ڈونلڈ لو، ڈونلڈ بلوم، ایک ڈونلڈ ڈک ہمارا فیورٹ. ٹھیک ہے. لیکن ہارون صاحب انہوں نے یہ بھی واضح کیا DG ISPR نے کہ اداروں کو بدنام کرنے کی کوشش نہ کی جائے. نہیں، وہ الگ بحث ہے. وہ تو ٹھیک ہے نا. دیکھیے نا جی، اداروں سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، گالی نہیں دینی چاہیے. یہ تو مطلب گالی تو کسی صورت میں روا نہیں ہے نا. میں نے ایک ٹویٹ کیا کہ وہ جو حرکت کی انہوں نے عطا اللہ تارڑ صاحب نے، جی، جس پہ غالباً انہوں نے معذرت کی ہے، جی آج انہوں نے اور کہ یہ ان کا اور شہباز گل جیسے لوگوں کا کوئی علاج نہیں، ان کو نظر انداز کرنا چاہیے. اس پہ مجھے 40 ٹویٹ ڈیلیٹ کرنے پڑے کہ عطا اللہ تارڑ نے تو غلط کیا ہے، انہوں نے غلط کیا اور بڑا غلط کیا اور ناقابل مان. لیکن شہباز گل جب حکومت کے PTI کے مخالف اخبار میں سے ان کی بے عزتی کرتے ہیں تو وہ بہت ضروری نیکی کا کام ہے. کہیں گے ایاک نعبد و ایاک نستعین، لیکن بے عزتی کرنا جو ہے وہ جائز ہے. قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے کہ مومن جو ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جاہلوں کو اوائڈ کرتے ہیں. اس کا سادہ سا ترجمہ یہ ہوگا. لیکن اب کیا آپ ایک دیکھیے، کراچی میں ہیجان تھا نا، قتل و غارت ہو رہی تھی نا، وہ ہیجان اب پورے پاکستان میں، خدا کا شکر ہے کہ نوبت یہاں تک نہیں پہنچی. الحمدللہ. یہی جرمنی میں ہوا تھا، یہی اٹلی میں ہوا تھا مسولینی کے، جب قومیں ہیجان. یورپ میں 2 عالمی جنگیں کس لیے لڑی گئیں؟ جو اگر تنازعات تھے، بعد میں یورپ نے وہ سارے تنازعات طے کر لیے. اب ایک ملک کا ویزا لیں، اب مجھے ڈنمارک جانا ہے، شاید میں جاؤں،
اگست میں، تو میں ڈنمارک کا ویزا لے لوں گا تو میں ناروے، سویڈن، ہالینڈ، جہاں چاہے جا سکتا ہوں، اسپین جا سکتا ہوں. اچھا، یہ 2 عالمگیر جنگوں کے بعد انہوں نے ڈسکور کیا. ہم بھی یہ امریکیوں نے سول وار میں 15 لاکھ جانیں دے کے ڈسکور کیا تھا. ہم بھی ایک دن ڈسکور کر لیں گے کہ امن کے بغیر کوئی نہ ترقی ہوتی. ترقی تو بعد کی چیز ہے، امن تو ہو. ہاں، اگر امن ہے تو سب راستے کھل جاتے ہیں. بالکل ایسا جو بڑے فاتحین ہیں ان کے بارے میں کیا ہے، مطلب تیمور کے بارے میں ہیرلڈ لیم نے کتاب لکھی تو کیا خراج تحسین پیش کیا. تیمور نے تو لوگوں کو قتل و غارت کی تھی بے پناہ، کہ جنگ سرحدوں سے باہر نکال دی، ٹریڈ بڑھ گئی. جنگ تو ابل ہونی نہیں چاہیے، جدید جنگیں بڑی ہولناک ہیں. اور اگر فرض کرو لڑنا ہے تو دشمن سے لڑو نا، ایک دوسرے کے گلے کیوں پکڑ رکھیں. اختلاف کو اختلاف تک محدود رکھا جائے. ٹھیک ہے، ایک آخری سوال اسی پوائنٹ آف ویو کے اوپر پھر میں جاؤں گی FATF کے اجلاس پہ. ہارون صاحب، کل جو 2 اجلاس ہونے جا رہے ہیں اسمبلی کے، ان کی حیثیت کیا ہے اور کل ہوگا کیا؟ میں کوئی ماہر قانون تھوڑی ہوں. دیکھیں ابھی تو خبر آئی ہے، ہم تو ایکسپرٹ سے پوچھتے ہیں نا، میں اس پہ رائے نہیں. لیکن یہ تماشا مسخرہ پن ہے نا، 2 اجلاس اسمبلی کے کیسے ہو سکتے ہیں؟ اگر حمزہ شہباز صاحب غیر قانونی طور پر وزیر اعلیٰ ہوتے ہوئے تمام انیشیٹیوز لے سکتے ہیں تو پھر ڈیفینیٹلی ایوان اقبال میں اجلاس ہو جائے گا. ہارون صاحب 3 بجے نہیں ہو جائے گا، سرپرستی بھی حاصل ہو جائے گی. ہمیں معلوم ہے کون سرپرستی کر رہا ہے. مجھے اس آدمی کا نام معلوم ہے جو لاہور میں بیٹھا ہوا یہ سب کچھ کر رہا ہے. لیکن یہ ہے کہ جن چیزوں سے تلخی پیدا ہوتی ہے، وہ فتنہ پیدا ہوتا ہے، ان کو اوائڈ کرنا چاہیے. وہ زبردستی کر لیں گے، جبر سے کر لیں گے، اس کا نتیجہ تو آخر میں غلط ہی نکلتا ہے. ٹھیک ہے، چلیے اب سندھ بجٹ اجلاس کے اوپر بعد میں. ہارون صاحب پہلے ذرا FATF کے اوپر بات کر لیتے ہیں. کتنے روشن امکانات ہیں کہ جو خوشخبریاں ہمیں سننے میں مل رہی ہیں ان کے اوپر واقعی ہمیں شادیانے بجانے کا موقع ملے؟ امکان تو ہے، امکان زیادہ ہے، اس لیے کہ 26 میں سے 27 مطالبے تو ان کے پورے ہو گئے. ویسے جو کانٹا تو نکل گیا، عمران خان تو چلے گئے، اب کیا مسئلہ ہے؟ دلچسپ بات یہ ہے کہ 27 میں سے 26 پوائنٹ جس کی نہ صرف انہوں نے تسلیم کیا کہ کام کر دیا بلکہ اس کی تعریف کی، وہ ہوا عمران خان کے دور میں. اور FATF جو پابندیاں ہیں، گرے لسٹ میں ڈالا گیا تھا، وہ نون لیگ کے دور حکومت میں ڈالا گیا تھا. ٹھیک ہے، لیکن ہارون صاحب موجودہ حکومت تو کریڈٹ اپنے سر پر لے رہی ہے کہ لے ہمیں اس سے غرض نہیں ہے ملک سے نکل جائے. وہ تو سیاستدان تو ہر چیز کے کریڈٹ لیتے ہیں. FATF کے اوپر کہا جاتا ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے پیپلز پارٹی کے لیڈر نے کہا تھا کہ یہ سی پیک تو زرداری صاحب کا منصوبہ تھا. جی سی پیک مشرف کے دور میں نیگوشیٹ ہونا شروع ہوا. بلوچستان میں امن نہیں تھا. چینی اس پہ اتنے ڈٹرمنٹ تھے کہ دے ہیڈ این آلٹرنیٹو پلان. خدا نہ خواستہ پاکستان سے بلوچستان الگ ہو جائے، حالات بڑے خراب تھے، تو وہ افغانستان کے راستے جائیں گے، اس لیے کہ جنوبی سمندر محفوظ نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو زرداری صاحب میں نے کیا تھا، میں ہوا میں اڑتا ہوں، میں عقاب کی طرح دیکھتا ہوں. وہ اس کا سیاستدانوں کے انداموں کا کوئی علاج نہیں. FATF کے اوپر کہا جاتا ہے ہارون صاحب کہ انڈین لابی کے کافی زیادہ گہرے اثرات ہیں. بالکل ہیں. اچھا، تو پھر بھارتی وزیر خارجہ یہ بات کیوں کرتے ہیں کہ یورپ کا جو مسئلہ ہے اسے ایسا نہیں سمجھنا چاہیے، پوری دنیا کا وہ مسئلہ ہے؟ یہ تو ٹھیک ہے نا. بات یہ ہے کہ وہ جو دیکھیں نا 2nd لارجسٹ امپورٹر بن چکا ہے وہ تیل کا روس سے. جی 25 لاکھ کیا ہے 25 لاکھ بیرل آپ نے بتایا تھا ماہانہ. 50 لاکھ بیرل کل خریدا ہے. تو اس میں جو ہے تقریباً 25 لاکھ روس سے، مطلب اب تو پہلے نمبر پہ آ جائے گا. انہوں نے کہا یورپی یونین کا جو مسئلہ ہے وہ یورپی یونین کا مسئلہ ہے، وہ عالم انسانیت کا مسئلہ نہیں ہے. تو بالکل ٹھیک کہا انہوں نے. اس میں کیا ہے، یہ تو ہمارے لوگ ڈرے ہوئے ہیں، یہ بھی تیل خرید لیتے تو کوئی قیامت نہ آ جاتی. سمجھاتے بات کرتے. مجھے یقین ہے کہ اگر غلام اسحاق خان جیسا کوئی شخص یہ ہمارے شوکت ترین ہوتے تو بات کرتے، کوشش، نتیجہ شاید نہ نکلتا مگر کوشش تو کرتے. انہوں نے تو بالکل ہتھیار ہی ڈال دیے نا. ٹھیک ہے، تو FATF سے گرے لسٹ سے نکلنے کے حوالے سے انڈیا کے اندر کیا کوئی پروپیگنڈا ہو رہا ہے؟ کیا کوئی انڈین نیوز پیپرز اس بارے میں ایک اخبار نے لکھا ہے کہ نکل جائے گا پاکستان، اس لیے کہ بھائی عمران خان کو نکال دیا ہے، کچھ تو کریں گے نا. ٹھیک ہے، مطالبات کی یعنی کہ ایک اور لسٹ نہیں تھمائی جائے گی پاکستان کو؟ کیا مطالبے تو واضح ہیں. مطالبے تو 27 میں سے 26 پورے ہو گئے. کوئی دنیا میں کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ 27 میں سے 26 مطالبے مان لیے جائیں اور یہ
اس کو کوئی تسلیم نہ کرے تو بلیک میلنگ ہے ایک، اور کیا ہے. اگر اس دفعہ خدا نہ خواستہ ایسا ہوتا پاکستان نہیں نکل پاتا تو جو اگلا اجلاس ہوگا اس میں کچھ نہیں، فیصلے یہ کیے کوئی جائیں گے؟ ضروری نہیں ہے اسی اجلاس میں نکلے. ممکن ہے وہ ایک کارروائی ہوتی ہے، یہ کہا جائے اس لیے کہ پاکستان میں کمزور پوزیشن میں اس وقت بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ممکن ہے وہ کہیں کہ جی وہ وفد دورہ کرے گا ان کا. دیکھیے وہ ایک چھوٹی سی آرگنائزیشن نہیں ہے، اس میں ایک 26 ممالک تو اس کے ارکان ہیں، ورلڈ بینک ہے، اقوام متحدہ ہے، اور کتنے گروپ ہیں. وہ بہت بڑا ادارہ ہے. وہ کہیں کہ جی دورہ کرے گا، کیونکہ رسمی کارروائی ہوتی ہے. جی تو اپریل میں نہیں نکلے گا تو اکتوبر میں نکل جائے گا. ٹھیک ہے، سوری جون میں نہیں نکلے گا تو اکتوبر تو میں. اکتوبر میں. بلاول بھٹو زرداری تو 2 روزہ دورے پر ایران چلے گئے ہیں. کیا سمجھتے ہیں ہنا ربانی کھر صاحبہ کتنی مضبوط گراؤنڈز کے اوپر پاکستان کا کیس لڑیں گی؟ ان سے بہتر لڑیں گے، اس لیے کہ ان کا تجربہ ہے، تجربہ کا کوئی بدلتا نہیں ہوتا. ذہین خاتون ہے. اور اصل میں تو بات یہ ہے، دیکھیے موقف اس طرح نہیں پیش ہوتا کہ فلاں آدمی چلا گیا جا کے اس نے تقریر کر دی. کوئی ٹاک شو تھوڑی ہو رہا ہے. وزارت خارجہ کی انپٹ ہوگی نا. وزارت خارجہ نے اس پہ بہت کام کیا ہے. جی وہاں پڑھے لکھے دانا لوگ بیٹھے ہیں، کام کیا اس پہ. مجھے یاد ہے کمپوزٹ ڈائلاگ ہو رہا تھا جب امریکہ کے ساتھ شاہ محمود قریشی گئے تھے. شاہ محمود قریشی پہلے بھی وزیر خارجہ تھے. جی کس کے؟ پیپلز پارٹی کے دور میں تھے. نوٹس جنرل کیا نہیں بنا کے دیے تھے، ساری رات جاگ کے. انہوں نے بھی بنائے ہوں گے، وزارت خارجہ نے بھی دیکھا ہوگا. تو وہ اس طرح تھوڑی ہوتا ہے. مجھے یہ یاد ہے کہ چونکہ میرا تھا ملنا جلنا تھا متعلقہ لوگوں سے کہ غلام اسحاق خان کی تقریر کیسے لکھی جاتی تھی. تو بہت سیریس آدمی تھے. پہلے وہ نوٹس لکھواتے تھے، پھر اپنا ان کے سیکرٹری کا نام تھا فضل الرحمان، بڑے دانا، بڑے عالم فضل. وہ اور جلال حیدر زیدی اور غلام اسحاق خان پاکستان کے بہترین بیوروکریٹ، اور بھی تھے بہترین بیوروکریٹس میں تھے. تو پھر وہ تقریر لکھ کے لاتے تھے، پھر وہ اس کو ایڈٹ کرتے تھے، پھر وہ کئی دن یہ مشق جاری رہتی تھی. تو جو سیریس کام ہوتا ہے وہ کوئی ایک آدمی نہیں کرتا، وہ 2-4 آدمی بھی نہیں کرتے. انپٹ بہت سے لوگوں سے لی جاتی ہے. ٹھیک ہے، چلیے بریک کی طرف چلتے ہیں. ابھی بریک سے واپس آئیں گے، یہیں سے گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھے گا. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں خوش آمدید. ہارون صاحب، آپ قریشی صاحب کی بات کر رہے تھے، یہ کیا واقعہ ہوا؟ شاہ محمود قریشی صاحب کو کس حیثیت میں ترکی اور چائنا نے دعوت دے دی؟ یہ کس عمران خان کو دعوت دے دی نا، پی ٹی آئی کو دے دی نا. تو وزیر خارجہ رہے ہیں چونکہ، تو لہٰذا وہی جائیں گے نا. اور یہ ایک میسیج ہے کہ بھائی ہمیں پتہ ہے الیکشن ہونے والے ہیں. اچھا، تو یہ عمران خان بھی آ سکتا ہے. دوسری بات ہے کہ سبھی ملکوں، سبھی پارٹیوں سے تعلقات رکھے جاتے ہیں. یہی حقیقی جمہوری رویہ. وہ زمانے گزر گئے جب اپوزیشن، بھائی وہ ایک زمانہ وہ تھا کہ ایک چینل ہوتا تھا، اس پہ اپوزیشن کی ایک لفظ کی خبر نہیں چھپ سکتی تھی. اس سے پہلے کا وہ زمانہ ہم نے دیکھا ہے. ڈی جی وہ اس کے ڈی جی آئی ایس پی آر نہیں، وہ دوسرا جو ہے ڈائریکٹر جنرل پبلک ریلیشنز کے آفس سے فون آتا تھا. اچھا، کئی فون ہم نے بھی ڈی جی پی آر سے کہ یہ خبریں روک دیں، فلاں خبر روک دیں، فلاں خبر 3 کالمیں لگا دیں. اور وہ لگائی تھی. یہ قائد عوام فخر ایشیا ذوالفقار علی بھٹو کا زمانہ تھا، اور ایوب خان کے زمانے میں بھی یہی تھا. اور ضیاء الحق کے زمانے میں تو سنسر تھا، اخبار بنا کے لے جاتے تھے دفتر میں اور اس میں سے خبریں کچھ اکھاڑ دیتے تھے. وہ شروع میں اخبار اسی طرح خالی جگہ چھوڑ کے چھاپ دیتے. انہوں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، یہاں کچھ لگائیں. اچھا، ویسے عمران خان صاحب کو کریڈٹ دینا چاہیے ہارون صاحب کہ ان کے دور حکومت میں پہلی بار نیشنل ٹی وی کے اوپر اپوزیشن کی تقریریں بھی دکھائی جاتی تھیں اور باقاعدہ اعلان کے بعد مشرف کو اس کا کریڈٹ جانا چاہیے. جو ڈیو کریڈٹ جس کا ہے اسے جانا چاہیے. مشرف ایک فوجی حکمران تھا اور اس نے پرائیویٹ چینل بنائے اور انہیں برداشت کیا. وہ تو جب اس کے درپے آزار ہی ہو گیا. جو مشرف صاحب ایک بات نہیں سمجھ سکے کہ ایک بڑا طویل عرصہ ہوتا ہے 8-9 سال 10 سال. تو 99 میں آئے، 2008 میں گئے، ٹھیک ہے نا. تو یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ کوئی آدمی جو ہے ہمیشہ کے لیے اقتدار میں رہے. وہ تو لوگ اکتا جاتے ہیں نا. اکتاہٹ کا عنصر ایک بڑا اہم ہوتا ہے. جناب عمر فاروق اعظم نے کہا تھا لوگوں کو اپنے حکمرانوں سے خاص طرح کی نفرت ہوتی ہے. تو وہ تو ایک حد تک ہونا چاہیے نا. امریکی قانون ٹھیک ہے 8 سال سے زیادہ نہیں ہو سکتا. اوباما واز ویری ینگ، بن سکتا تھا نا. کامیاب بھی تھا، ینگ بھی تھا، پاپولر تھا، ٹھیک ہے، پاپولر بھی تھا. اور امریکہ کا بہت مطلب یہ ہے کہ ایسا فیس تھا جس میں میسج آتا تھا ساری دنیا میں کہ معاشرے میں
بڑی ڈائیورسٹی ہے اور کالوں کو قبول کر لیا گیا ہے. میں تو کالا تو نہیں تھا, مخلوط نسل سے تھا. صحیح ہے. ہارون صاحب, امریکیوں کی سرگرمیاں پاکستان میں بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں, جیسے یہ بات درست ہے کہ کسی امریکی سفیر نے پاکستان کے اسٹاک ایکسچینج کا دورہ کیا؟ نہیں, اس کو کوئی اس پہ اعتراض نہیں ہو سکتا. وہ تو ظاہر ہے, دیکھیے وہ تو آپ ایک کمزور ملک ہے نا, تو یہ تو خیر کوئی ایسی وہ خلاف ورزی نہیں ہے, یہ تو ظاہر ہے کہ وہ پوچھا جاتا ہے میرے خیال میں. لیکن یہ کہ جب پاکستان طاقتور تھا تو جس کو سب سے زیادہ گالیاں دی تھی, حضرت آدم سے لے کے آج تک جتنے جرائم ہوئے وہ سب جالک سے منسوب کیے جاتے ہیں نا. جی. تو خیرپور کے وہ آدمی کرنل زندہ ہے جو کھڑا لمبا تھا, ایک کرنل ہے, اس کا انٹرویو کئی بار میں نے سنا ہے. وہ خیرپور کے پل پہ کھڑا ہوا, خیرآباد کے اٹک جس کو کہتے ہیں, اور اس نے گاڑی کو ہاتھ دیا, رک گیا. اس نے کہا سر آگے نہیں جا سکتے. اس نے کہا آر یو اختر's بوائے؟ جنرل اختر عبد الرحمن ISA کے چیف تھے. یہ سر یہ سر گاڑی موڑی اور واپس آ گیا. یہ اجازت نہیں تھی ان کو کہ افغان کمانڈروں سے براہ راست رابطہ کریں. اسلحہ ISA ہی وصول کرتی تھی, وہ دیتی تھی. اس کا تعین پرسنٹیج کو جو آدمی یہ کام کرتا تھا, میں نے اس کے ساتھ کئی دن گفتگو کی ریٹائرمنٹ کے بعد. برگیڈیئر یوسف, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے, ایسے آدمی تھے کہ ناشتہ گھر سے کر کے آتے تھے صبح 8-9 بجے اور رات کو 10 بجے گھر جا کے کھانا کھاتے تھے. کہتے تھے جہاد کا پیسہ ہے, میں اس میں سے کھانا کھانے کر رہا تھا. کہنے لگے ایک دن چائے تو پیتا ہوں, تو وہ بھی جائز تو نہیں, میں کیا کروں اب, بالکل بھوکا تو نہیں رہ سکتا. چائے سے کیا یاد کرا دیا, دل ہی دکھا دیا آپ نے ہارون صاحب. احسن اقبال صاحب نے بھی فتویٰ ہی تقریباً لگا دیا ہے, کیا چائے کم پئیں. نہیں فتویٰ نہیں. احسن اقبال نے بالکل ٹھیک بات کی. کسی بات کو اس لیے مسترد نہیں کیا جا سکتا کہ فلاں آدمی نے کہی ہے. دیکھیے یہ میرے کمرے کے باہر آپ نے دیکھا ہے چائے بنتی ہوئی, جی 3-4 کلو چائے پک رہی ہوتی ہے. اچھا کیا یہ صحت کے لیے مفید ہے؟ چائے جو ہے, میں آپ سے عرض کرتا ہوں, میں ایک چھوٹی سی کچھ لوگوں نے کچھ آپ ارشاد میں فرمایا, ایک پیالی چائے کچھ لوگوں کو سازگار ہوتی ہے. اور چائے پینے کا طریقہ یہ ہے کہ ٹی بیگ میں گرم پانی ڈالا جائے, یہ ہے چائے پینا. اس میں اتنی کیفین ہوتی ہے. مطلب ایک مشہور ڈاکٹر ہیں, ڈاکٹر سہیل چغتائی, یہ چغتائی لیبارٹریز ہے, وہ گئے ڈاکٹر کے پاس امریکہ ان دی ایج آف 72. وہ پرفیکٹلی ہیلدی آدمی, 10-12 گھنٹے کام کرتے. انہوں نے کہا, میں نے ان سے پوچھا, انہوں نے کہا میں چائے کا بتائیں. مطلب انٹرنیشنل ایگزامز میں وہ ایگزامینر ہوتے ہیں قاہرہ میں, کہ اور دوسرے ملکوں میں. انہوں نے کہا میں پیتا تھا 3 پیالیاں مگر 2 ٹی بیگ کے ساتھ. میں امریکہ میں ایک ڈاکٹر کے پاس گیا, اس سے پوچھا, اس نے کہا 8 سے 10 گلاس پانی کے پیے, اور اس کے بعد دیکھیں آپ اس کا نتیجہ نکلا. انہوں نے چائے کم ہو گئی, یعنی پانی کم پی رہے تھے, اس کی وجہ سے ویکنس محسوس ہوتی. پانی لوگ کم پیتے ہیں. اگر کسی کو چائے سازگار ہے, میں نے آج کہا کہ بھائی احسن اقبال کی بات ٹھیک ہے, تو جو تانا زنی اور وہ ہوتی ہے شروع ہو گئی, آپ چھوڑے نا جی چائے. میں نے اسے لکھا بھائی صاحب میں نے 10 سال پہلے چھوڑی, بلکہ حقیقت یہ کہ 15 سال پہلے چھوڑی. آپ کے پروگرام میں کیوں چائے پی جاتی ہے؟ یہاں پی جاتی چائے نہیں, ہمارے پاس صبح پانی کا کچھ نہیں ہے. آپ اپنے پروگرام میں بند کریں. میں نے اسے بتایا پروگرام کیا, ہم نے ویسے ہی بند کر دیے, زمانہ گزرا. اگر کسی کو سازگار ہے 1 پیالی یا 2 پیالی تو ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. شوگر پاکستان میں سب سے زیادہ شوگر پی جاتی ہے. پاکستان میں سب سے زیادہ گھی کھایا جاتا ہے. نہ گھی صحت کے لیے مفید ہے نہ شوگر مفید ہے. ہارون صاحب آپ صحت کے پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہے ہیں, ایک منٹ زر مبادلہ بچے گا, ایک فائدہ صحت بھی بہتر ہوگی, زر مبادلہ. میں اس لیے نہیں اس کو مسترد کر سکتا, سب نے کیا, میں دیکھ رہا تھا پروگراموں میں, وہ بات کی, یہ کیا بات کی. نہ صرف یہ, اب لوگ کہہ رہے ہیں, ان کے اعتراضات اپنی جگہ پہ درست ہیں کہ بھائی حکومت بھی اپنا اخراجات کم کرے, کرنے چاہیے, اور وہ لاتعداد ہیں اور تفصیل میں جانے کی ضرورت, وہ ٹھیک ہے. لیکن اگر ڈاکٹر مجھے کہے کہ تم پانی زیادہ پیا کرو تو میں اس سے کہوں تم پہلے تم پیو. ویسے ایک لطیفہ بیچ میں سنا دیتا ہوں, اس لیے بھی پروگرام بہت سیریس ہو جاتا ہے. ڈاکٹر سے میں نے پوچھا, فلیجل ایک دعا ہے اسٹامک کے ڈسٹرب ہونے کی, اینٹی بایوٹک جی, تو وہ اس نے مجھے کہا فلیجل کھائے. وہ ڈاکٹر اچھا ینگ آدمی تھا, دوست تھا اور بڑا لائق آدمی تھا. اچھا, میں نے اسے کہ سائڈ افیکٹ خاص نہیں. میں نے کہا بھائی جو ہے وہ بتاؤ نا, تاکہ آدمی ملحوظ رکھے. انہوں نے کہا زبان میں ذرا سی کڑواہٹ ہوتی ہے, معدے میں ذرا سی اینٹھن ہوتی ہے,
بھوک ذرا سی کم ہو جاتی ہے. اچھا. میں نے کہا ہونا یہی چاہیے. ڈاکٹر صاحب علی حسنین صاحب بڑے مشہور ڈاکٹر, ہونا یہی چاہیے کہ دوائی کھائے مریض اور اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہوں ڈاکٹر کو, تو پھر آپ کو پتہ چلے کہ یہ 3 معمولی چیزیں نہیں ہیں. آپ اس کا علاج بتائیں. علاج تو ویسے اس کا ہے کہ آپ اس بگول کھائیں, یہ کریں. دیکھیے چائے ایک نقصان دہ چیز ہے ایک خاص حد سے زیادہ. کافی میں نے دیکھا ہے سید ابوالعلا مودودی کو 2 پیالے دن میں چائے کی, اور چائے کیسی, یہ جو ڈیسنٹ لوگ تھے. ہم نے تو جب چائے پیتے تھے ہم نے تو یہ دیکھا تھا, بعد میں ہم نے دیکھا یہ ٹرکوں والی, یہ تو ٹرکوں پہ پی جاتی تھی یہ چائے. تو اب ہر پاکستان اب تو 5 اسٹار ہوٹل میں پوچھتے ہیں مکس چائے چاہیے. کس لیے؟ وہ چائے کا میں آپ کو ایک وصف بتاؤں, جو میاں حنیف صاحب نے مجھے بتایا. جب میں یہ ادارہ جوائن کرنے کے لیے گیا تو انہوں نے مجھے کہا آپ کچھ کھانا پسند کریں گے. میں نے کہا میرا اسٹامک ڈسٹرب ہے. انہوں نے چائے منگوائی. چائے کبھی چائے سے بھی کسی کا معدہ ٹھیک ہوتا دیکھا ہے؟ بغیر دودھ کے, بغیر چینی کے. اس کو ٹھنڈا کیا اپنے ہاتھوں سے اور کہا گھونٹ گھونٹ پی لیں, اور چند گھنٹوں میں ٹھیک ہو گیا. چائے بجائے خود نقصان دہ نہیں ہے, ہر چیز کے فائدے ہوتے ہیں. اور ان سب ایک بات تو یہ کہ لیکن جتنی آپ کو سازگار ہے. اچھا ایک آدمی ہے مزدور, وہ چائے میں چینی ڈال کے اس کے ساتھ روٹی کھاتا ہے, اسے ہم نہیں کہہ سکتے کہ آپ چائے نہ پئیں. دیکھیں نا, ایک غریب آدمی ہے چائے پہ بسر کر رہا ہے. پاکستانی گندم اتفاق سے بہت اچھی ہے, 16% اس میں پروٹین ہے. دنیا میں سب سے زیادہ پروٹین پاکستانی گندم میں ہے. لیکن یہ جو پیتے ہی رہتے ہیں سارا دن پہ, میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے 10 پیالے ہیں 12 پیالے, اس کو کیا فائدہ ہے؟ وہ ایڈکشن ہے. مگر کچھ لوگوں کو ہوش ہی چائے پینے کے بعد آتا ہے ارون صاحب. بس ہم نہیں پیتے, ہمیں نہیں ہوش آتا. ارون صاحب میں چائے پیتی ہوں. نہیں پئیں چائے, جتنی آپ کو سازگار ہے, جتنی سازگار ہے اتنی پئیں. ٹھیک ہے ارون صاحب, بریک کی طرف مجھے جانا ہے, مگر بریک پہ پہلے مفتاح اسماعیل صاحب نے یہ بھی بات کی ہے کہ جولائی میں پیٹرول اور ڈیزل دونوں سے سبسڈی مکمل اٹھا لی جائے گی ورنہ ملک دیوالیہ ہو جائے گا. یہ تعجب کیا ہے, 250 روپے ہوگا, میں آپ کو بتا رہا ہوں. اچھا, ارے میں کیوں کہہ رہا ہوں راشننگ کریں, آپ کریں گے ایک دن راشن. آپ نے ایک دفعہ ارون صاحب کافی عرصہ پہلے مجھے میرے ساتھ ایک معاملہ شیئر کیا تھا کہ ڈالر کو نیچے کس طرح سے لایا جا سکتا ہے. آپ نے ایک تجویز دی. بلومبرگ نے کہا, میں نے کیا کہا ابھی مجھے نہیں یاد میں نے آپ سے کیا کہا تھا. آپ نے کسی صاحب کا نام لیا تھا اور کہا تھا کہ کچھ معاملات ہیں ڈالر کو پرچیز کیا جا سکتا ہے, کچھ نہیں, وہ تو آپ کی اکانومی ٹھیک ہوگی تو آپ پرچیز کر سکتے ہیں نا. وہ تو دیکھیے بیماری جو ہے وہ ہاتھ میں اپنا درد ہو رہا ہو یا اپنا معدے میں ہو رہا ہو یا اس میں ہو رہا ہو, پتے میں ہو رہا ہو یا سر میں ہو رہا, اصل میں آپ کی صحت ٹھیک نہیں ہے, آپ کی قوت مدافعت کم ہے. بنیادی بات یہ ہے. صحت مند آدمیوں کو بھی بعض اوقات ہوتا ہے پرابلم. اپنی قوت مدافعت بڑھائیں, کھانا ٹھیک کریں, ورزش کریں, ہاتھ سے کام کرنے کی عادت ڈالیں, حرکت کریں. انسانی جسم حرکت چاہتا ہے. تو معیشت جو ہے وہ مضبوط بنیادیں چاہتی ہے. معیشت کیا ہے آج کے دور میں؟ معیشت انڈسٹری ہے, IT, الیکٹرانکس, اور بھی چیزیں ہیں. لیکن 1990 میں کچھ نوجوان آئے تھے شریف خاندان سے, انہوں نے کہا کہ IT کے دور آنے والا ہے. انہوں نے قول ان کا الزام ہے, انہوں نے کہا ہمارا حصہ کتنا ہوگا. IT میں آپ ڈیفینیٹلی $40 بلین ارن کر رہے ہوتے اگر آپ نے بنیادی. جب عمران خان صاحب کو مہاتیر محمد نے کہا تھا IT اینڈ الیکٹرانکس, تو انہوں نے آگے کیا. ابھی جو انہوں نے 250 اسٹیڈیم بنا رہے ہیں, اسٹیڈیم بہت اچھی چیز ہے, اسٹیڈیم کی کون مخالفت کر سکتا ہے, کھیلوں کو فروغ. لیکن یہ کہ صحت مند سرگرمی ہے نا بہت, اور اس کی بڑی ضرورت ہے. لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ پہلی ضرورت گھر میں پہلی ضرورت کیا ہوتی ہے؟ آٹا, دال, سبزی, آئل, کھانے پینے کی چیزیں, بنیادی چیزیں. بھائی آپ لوگوں کو 18 لاکھ آدمی ہر سال ہیں جنہیں روزگار کی ضرورت ہوتی ہے. آپ 250 کالج کیوں نہیں بناتے IT کے؟ اسکول, کالج, پھر یونیورسٹیاں. ٹیکنیکل ایجوکیشن کے بنانے چاہیے. ٹیکنیکل, یہ جو لڑکے BA پڑھ کے نکلتے ہیں جو سواد سے سرگودا لکھتے ہیں اور سین سے قصور لکھتے ہیں, کوئی تعلیم ٹھیک کرو, کوئی اسپتال ٹھیک کرو. ٹھیک ہے, بریک کی طرف چل رہے ہیں, مگر بریک پر جانے سے پہلے ایک سوال. اگر اکانومی ٹھیک ہوگی تو اسپتال
اور تعلیمی ادارے. ویسے تعلیمی اداروں میں اور اسپتالوں میں بہت سی اصلاحات بغیر پیسے کے ہو سکتی ہیں, لیکن یہ ترجیح نہیں, ترجیح سوئمنگ پول ہے پرائم منسٹر ہاؤس کا. ٹھیک ہے, ایک سوال آپ کے لیے چھوڑے جانے بریک سے واپس اس کا جواب لوں گی. ہمارا ملک نیچے جا رہا ہے تو آٹو سیکٹر کس طرح سے بلندی کی طرف بڑھ رہا ہے. ایک چھوٹی سی بریک, واپس آ کے بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہارون صاحب, وہ سوال جو آپ کے لیے چھوڑا تھا اس کا جواب دیجئے, پھر میں آگے بڑھتی ہوں. میں نے آپ سے یہ پوچھا تھا کہ ملک تو مسلسل نیچے جا رہا ہے معیشت کے لحاظ سے, نہیں, تو آٹو سیکٹر کاریں کیا, کاروں کا تو مسئلہ یہ ہے نا, کئی دفعہ میں نے آپ کو ایکسپلین کیا ہے, یہ مسلم سب کانٹیننٹ جو ہے خاص طور پہ اوور آل انڈیا, اس میں پیسے لوگ کس چیز پہ خرچ کرتے ہیں؟ شادی پہ کرتے ہیں 50 لاکھ 1 کروڑ 2 کروڑ نمود و نمائش. اچھا, انفیریٹی کمپلیکس, احساس کمتری بہت ہے, انسیکیورٹی بہت ہے, بہت زیادہ. میں نے ایک کالونی میں رہتا تھا 90, وہاں میں گیا 92 میں, ایک یا 2 کاریں تھیں. جب میں وہاں سے آیا 2007 میں غالباً 8 میں, تو وہاں کئی 100 کاریں تھیں, تنگ گلیاں تھیں اس کی, تو وہ کاریں آمنے سامنے آتی, بڑا پرابلم ہوتا تھا. میں نے لوگوں کو اتنی قیمتی کاریں خریدتے دیکھا جن کو کوئی ضرورت نہیں تھی. وہ چھوٹے, وہاں کوئی مکان تھا ہی نہیں 30-60 سے بڑا, 7 مرلے کا تو بڑے سے بڑا مکان تھا, تو بڑی بڑی قیمتی گاڑیاں کیوں خرید رہے تھے کہ فلاں نے خرید لی ہے. بچے بھی کہتے ہیں, بیگم بھی کہتی ہیں, خود اس کا بھی دل چاہتا ہے, تو اپنی کمائی کس چیز پہ برباد کرتے ہیں. مجھے یاد ہے کہ میں ایک اخبار میں کام کرتا تھا, رات کو 2 بجے فارغ ہوتا تھا سردیوں میں, بہت موٹا اوور کوٹ اور سر پہ ٹوپی پہن کے, اور بہت موٹی جراب, اونی جرابیں پہن کے, اور ایسے کپڑے پہن کے. وہ کہاوت ہے انگریزی میں کہ دیر از نو بیڈ ویدر, اٹس بیڈ کلاتھنگ. موسم برا نہیں ہوتا, کپڑے ناموزوں ہوتے ہیں. 2 روپے دے کے میں اپنے گھر جاتا تھا کشمیر جانے والی بس پہ. اچھا. اور مجھے کبھی یہ احساس نہیں ہوا کہ یہ زندگی مشکل ہے. کار کا مطلب یہ ہے پیدل چلنے سے تو آپ محروم ہو گئے, آپ کی صحت پہ اس کا برا اثر پڑے گا. یہ دکھاوے کی زندگی ہے. مکان اس لیے نہیں بنائے جاتے کہ ان میں رہنا ہے. اگر رہنے کے لیے مکان بنائے جائیں تو وہ کوریا میں, چین میں, امریکہ میں, یورپ میں جیسے بنتے ہیں, یہ مصنوعی, پہلے تو لکڑی کے بنتے تھے, اب اتنی لکڑی تو نہیں ہے, 7 دن میں مکان بن جاتا ہے. وہ گرم بھی کم ہوتا ہے, ٹھنڈا بھی کم ہوتا ہے. قدیم انسان جو ہے وہ پتھر اور مٹی سے بناتا تھا. بر صغیر میں گارے سے اور اس سے بنتے تھے, اس میں ڈالتے تھے گوبر, اور وہ اور لپائی کی جاتی تھی, کہ لپائی کی جاتی تھی. اچھا چلیے, اس میں تو یہ پرابلم ہے کہ بھئی بارش جہاں زیادہ ہوتی ہے وہاں پرابلم ہوتا ہے. باہر پکی اینٹ لگائی جا سکتی ہے, اندر کچی دیوار بنائی جا سکتی ہے, تو کتنا پھر اس کا بجلی کا بل. دکھاوے کہ مکان اس لیے نہیں بنائے جاتے کہ اس میں آسانی ہو. مکان اس لیے بنائے جاتے ہیں. میں ایک ایسے مکان میں رہا, ایک دوست کے مکان میں 2 مہینے تک, کانوں کو میں نے ہاتھ لگا, جو کمرہ گرم ہو سکتا ہی نہیں تھا. صحیح, کوئی طریقہ ہی نہیں تھا. ٹھیک. 2 ہیٹر لگا کے بھی دیکھ لیے. وہ کمرہ اتنا بڑا تھا, تو وہ بڑا اچھا وہاں کھانا ملتا تھا. وہ تو جرمنی میں رہتے تھے اور وہ مکان تو خالی پڑا تھا. انہوں نے کہا بھائی وہاں جا کے رہیں, آپ کیا ہے, باورچی بھی ہے اور کھانا بھی بڑا عمدہ. میں نے کہا اس کی سردی کون برداشت کرے جی جناب والا. صحیح, ٹھیک ہے. اب ہارون صاحب, کالعدم ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات کے حوالے سے کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی حکمت عملی درست ہے جس طرح سے مذاکرات کو آگے بڑھایا جائے؟ اگر تو اس لیے کر رہے ہیں کہ شارٹ ٹرم کے لیے امن قائم ہو جائے اور پھر دوسری حکمت عملی بنا لی جائے تو بالکل ٹھیک ہے. اچھا. اور اگر اس لیے نہیں کر رہے ہیں بلکہ اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ سمجھوتا کریں, ان کا مطالبہ کیا ہے, قبائلی اضلاع جو ضم کیے گئے ہیں وہ فیصلہ واپس لیا جائے, جی. پاکستانی فوج وہاں سے واپس آ جائے. مکمل. آپ انہیں ایک لیجیٹیمیٹ یعنی قانونی گروپ تسلیم کر رہے ہیں. ہوتا تو فائنلی مذاکرات ہی کرنے ہوتے ہیں, لیکن مذاکرات پوزیشن آف اسٹرینتھ سے کیے جاتے ہیں. نمبر 1. نمبر 2, آپ آئین کی حدود سے باہر نکل کے نہیں کر سکتے. تیسرا یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ لانگ ٹرم امپلیکیشنز کیا ہوں گے, دیر پاس رات کیا ہوں گے. دیر پاس رات اس کے تباہ کن ہوں گے. ٹیررزم کے خلاف جنگ تو آپ نے جیت لی,
وہ دن تو گزر گئے جب ہفتے میں 3 سے 5 بڑے دھماکے ہوتے تھے، داتا دربار، عبداللہ شاہ غازی کا مزار، اور مارکیٹ لاہور کی مشہور کریم بلاک کی، حتیٰ کہ GHQ، ISI کے دفاتر، وہ مساجد جہاں فوجی نماز پڑھتے تھے، سوات میں عملاً ان کا قبضہ تھا، ریڈیو اسٹیشن میں، وہ جنگ تو آپ نے جیت لی ہے۔ پوزیشن آف ویکنس سے کیوں مزاح؟ حقانی گروپ جو ہے یا طالبان جو ہے وہ TTP کے ساتھ کھڑے ہوں گے، پاکستان کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے۔ کبھی کمزوری نہیں دکھانی چاہیے۔ جب آپ کمزوری دکھاتے ہیں پھر یہ ہے کہ وہ مان بھی جائیں تو کیا فائدہ ہوگا؟ گل بہادر گروپ تو حملے کرتا رہے گا اور دوسرے وہ خراسانی گروپ جو ہے وہ کرتا رہے گا، تو مسئلہ تو نہیں حل ہوگا اس سے۔ ٹھیک ہے، اس کے اوپر انشاءاللہ بات کریں گے۔ ہارون صاحب، مگر بھارت میں جو مسلمانوں کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے اور جو کراچی کی عوام کے ساتھ چل رہا ہے پاکستان کے اندر، اس کے اوپر بھی انشاءاللہ کوشش کریں گے کل ہماری تفصیل سے بات کل کریں گے، اس لیے کہ یہ ایسے موضوعات نہیں ہیں، اس پہ بھارت پہ ہم نے تیاری کی تھی، لیکن یہ ہے کہ وہ وقت نہیں تھا اور وہ تاخیر سے تیاری کی، تو میں پوری طرح یکسو نہیں تھا، اس میں اور ڈیٹا چاہیے تھا۔ انشاءاللہ کل اس کے اوپر کراچی کے پانی کا مسئلہ بہت سنگین ہے اور اس کے لیے ملک بھر سے آواز اٹھنی چاہیے۔ 2 کروڑ آدمیوں میں سے کوئی 1.5 کروڑ کو پینے کا پانی میسر نہیں، بہت بڑا المیہ ہے، اس میں کل بات۔ ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ، آپ لوگوں کا بھی شکریہ، خدا حافظ۔